اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانت دار آدمی ہو جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے دو شخص ہو جائے، پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گنہگاروں میں شمار ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے قبل ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں، اس کی تفصیل دیکھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ آیت نمبر 106 اور اس کے آگے کی تفصیلات ہم دیکھیں گے۔ یہ جو سورہ ہے سورہ نساء، اس میں 120 آیتیں ہیں، تو انشاءاللہ آج جو ہماری یہ سورہ مائدہ جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی 120 آیتیں ہیں، اور آج انشاءاللہ یہ سورہ ہم مکمل کر لیں گے، پھر اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوں گی۔ تو اس میں 106، 107 اور 108 آیت ہے۔ یہاں تک ایک خاص واقعے کے پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان تھے، تو ان کا نام بدیل نام تھا ان کا، مسلمان ایک صحابی تھے بدیل رضی اللہ عنہ، تو وہ کسی سفر پہ جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ دو عیسائی بھی ان کے ساتھ تھے، تمیم اور عدی ان کا نام تھا۔ یہ تمیم داری رضی اللہ عنہ بعد میں پھر ایمان لے کے آ گئے تھے، لیکن اس وقت عیسائی تھے، تو ان کے ساتھ تھے، اور شام کا سفر یہ لوگ کر رہے تھے، سیریا کا سفر اور تجارت کا سفر تھا۔ تو راستے میں جو بدیل رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ بیمار ہو گئے، اور پھر ان کو لگا کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا، سخت بیمار ہو گئے۔ تو انہوں نے ان کے پاس جو مال تھا ان کو گواہ بنایا، وہ دو لوگوں کو، اور کہا کہ یہ جو مال ہے اس کو جو میرے وارثین ہیں ان تک پہنچا دینا۔ اب انہوں نے ایک ہوشیاری یہ کی کہ مال میں جو جو سامان تھا اس کی ایک لسٹ بنائی، اور وہ لسٹ کو سامان کے اندر چھپا دیا تاکہ جب وارثوں کو ملے تو وہ لسٹ ان کو مل جائے، پتہ چل جائے کیا کیا سامان تھا، کوئی اس میں خیانت نہ کرے۔ تو جب یہ لوگ مدینہ آئے اور ان کا سامان ان کے وارثوں کو پہنچایا، تو اس میں ایک چاندی کا ایک برتن تھا، جیسا کوئی لوٹا یا اس طرح کا برتن جو ہوتا ہے جس میں کچھ رکھا جاتا ہے، تو وہ برتن تھا، اس پہ سونے کا وہ چڑھا ہوا تھا، پرت چڑھی ہوئی تھی۔ تو وہ برتن انہوں نے نکال لیا اور اس کو بیچ دیا لالچ میں کہ کچھ پیسے مل جائیں گے، اور سوچا کہ ان کے وارثوں کو تو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ ان کے پاس کیا کیا تھا ان وارثوں کو نہیں پتہ ہے۔ تو جب وہ مدینہ لے کر آئے اور وارثوں کو دیا، تو وارثوں نے جب سامان دیکھا تو اس میں لسٹ بھی تھی سامان کی، تو وہ لسٹ میں دیکھا تو اس میں وہ جو کٹورا جیسا تھا کچھ، اس کا بھی ذکر تھا کہ وہ بھی ہے، لیکن وہ اس میں تھا نہیں، انہوں نے بیچ دیا تھا۔ تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ کٹورا تو اس میں نہیں ہے۔ تو وہ عیسائی جو دونوں تھے تمیم اور عدی، انہوں نے قسم کھائی اور کہا کہ ہم کو اس کے بارے میں نہیں پتہ، انہوں نے جو ہم کو دیا تھا وہ ہم نے تم کو لا کے دے دیا۔ تو پہلے طریقہ یہ تھا کہ جو گواہ ہوتے تھے، جو وٹنس ہوتے تھے، ان سے قسم کھلائی جاتی تھی۔ تو اس میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نماز کے بعد ان کو قسم کھلائی جائے۔ تو عام طور سے جیسے آج بھی جو عدالت وغیرہ میں جو ہمارے کورٹ کا جو سسٹم ہے،
اس میں جب وٹنس آتا ہے، گواہی دینے آتا ہے، تو اس کو بھی قسم دلائی جاتی ہے. اگر وہ غیر مسلم ہے، ہندو ہے تو گیتا پہ ہاتھ رکھ کے بولو، مسلمان ہے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. تو یہ ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان امید ہوتی ہے کہ وہ سچ بولیں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی کہا کہ جو قسم ان سے کھلائی جائے تو وہ نماز کے بعد کھلائی جائے. تو پہلے تو انہوں نے قسم کھائی کہ ہم کو نہیں پتہ، لیکن پھر بعد میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر کسی شخص کو انہوں نے بیچا، اور وہ شخص نے کہا کہ ہاں یہ دونوں نے مجھے بیچا ہے. تو پھر ان سے کہا گیا کہ بھئی تم نے تو بیچا ہے اس کو، تم کہہ رہے کہ مجھے نہیں پتہ. پھر انہوں نے قسم کھائی کہ نہیں، یہ اصل میں ہم نے ان سے خرید لیا تھا اور وہ ہماری ملکیت تھی، پھر ہم نے اس کو بیچا. تو پھر اب انہوں نے ایک دعویٰ کیا، اور جو وارث تھے وہ منکر تھے اس چیز کے کہ بھائی انہوں نے نہیں کیا. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے اسلامی شریعت کے اعتبار سے کہ جو وارث کی طرف سے جو دو لوگ ہیں جو معتبر ہے، وہ قسم کھائیں گے کہ نہیں یہ پیالہ انہی کا تھا، جو کٹورا تھا وہ چاندی کا وہ انہی کا تھا، تو ان کی قسم کا اعتبار ہوگا. اور پھر اس میں شرط یہ ہے کہ نماز کے بعد قسم لی جائے، اس وقت کے اعتبار سے نماز کے بعد لی جائے، اور خاص طور سے عصر کی نماز کے بعد. تو عام طور سے کیا ہوتا ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی حالت میں ایک کیفیت اس کی بدلتی ہے. یعنی دنیا کی محبت، دنیا کی مطلب چیزیں، دھوکہ دہی وغیرہ کا احساس تھوڑا کم ہوتا ہے، اور اللہ سے ایک تعلق جڑتا ہے. تو جب نماز پڑھ کے وہ نکلتا ہے، تو نماز پڑھ کے اگر وہ نکلتا ہے اور اس سے اگر کچھ پوچھا جائے تو یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ سچ ہی بولیں گا. عام طور سے ہمارا بھی اگر ہم نماز پڑھ کے نکلے تو کوئی ایسا گناہ کا خیال ڈائریکٹ نہیں آتا، مطلب ایک نیکی کا ہی خیال رہتا. ہاں پھر دھیرے دھیرے پھر جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو پھر گناہ کی طرف انسان راغب ہوتا ہے اگر کرنا ہے اس کو. لیکن عام طور سے نماز کے فوراً بعد انسان کا ایک ذہن دینی مزاج بنا رہتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ نماز کے بعد ان سے قسم لی جائے. تو جب قسم لی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پیالہ انہی کا تھا اور انہوں نے خریدا نہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کی قیمت دے دو. تو انہوں نے اس کی قیمت ادا کر دی. تو یہ پورا وہی معاملہ ہے آیت نمبر 6، 7 اور 8 تک کا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ایک انداز یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بات بتاتے ہیں، کوئی احکام دیتے ہیں، کوئی چیز پہ یا کوئی چیز سے رکنے کا کہتے ہیں، تو عام طور سے پھر اس کے بعد آخرت کا ذکر کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو آخرت کا ذکر ہے، مطلب جس کو کہتے جواب دہی کا احساس، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس، انسان کو گناہ کرنے سے اور نیک کام کرنے سے یہی چیز سب سے زیادہ آمادہ کر سکتی ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو جواب دہی کا احساس ہے. صرف اللہ پر اگر کسی کو ایمان ہے، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، تو مشکل ہے کہ وہ گناہوں سے بچے. جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے تو مشکل ہے کہ وہ گناہوں سے بچے. کیونکہ آج دیکھیے نبی کی محبت میں بھی لوگ کتنی خرافات کرتے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں نبی کی محبت میں. لیکن ایک ایسی چیز ہے جس پہ اگر انسان کا یقین ہو، زیادہ اس کا استحضار ہو، تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا، غلط کام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ ہے آخرت پر یقین. جتنا انسان کا آخرت پر یقین ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی پر، اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا جتنا زیادہ استحضار ہوگا، جتنا زیادہ وہ چیز یاد رہیں گی، اتنا ہی گناہوں سے بچنا، غلط کام سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوگا. ابھی دیکھیے اب کوئی انسان کسی بھائی کا پیسہ ہڑپ کر رہا ہے، زمین ہڑپ کر رہا ہے، معلوم ہے کہ اس کی ہے، لیکن کیس کر دیا، کاغذ غلط بنا لیا، اس کو پتہ ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں. تو اب اس کو کون روکیں گا؟ اب تو کاغذ اس نے بنا لیا، کورٹ کے اعتبار سے بھی وہ جیتیں گا، لیکن کون اس کو غلط کرنے سے روکیں گا؟ صرف جواب دہی کا احساس کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ میں نے غلط کیا، میں نے غلط کاغذ بنائے، غلط ڈاکومنٹ بنائے، اللہ کو تو پتہ ہے، تو اللہ کے سامنے تو مجھے جواب دینا پڑے گا. تو یہاں پہ کورٹ میں تو میں جیت جاؤں گا، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ چیز اب اس کو گناہ کرنے سے بچائیں گی. تو سب سے زیادہ انسان کو اگر گناہوں سے کوئی بچا سکتا ہے، سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے، تو وہ آخرت کا یقین، آخرت کا استحضار کہ مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. یہی چیز انسان کو سیدھے راستے پہ رکھ سکتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ معمول ہے کہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں تو پھر آخرت کی بات کرتے ہیں. تو ابھی دیکھیے پوری سورہ جو ہماری چلی، سورہ مائدہ، پوری سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے
کچھ احکامات دیے، شراب کی حرمت کا بیان ہوا، جوا کی حرمت کا بیان ہوا، کچھ جانوروں کے بارے میں کہ یہ جانور حرام ہے، کچھ اچھی چیزوں کا ذکر ہوا. پھر اب سورہ ختم ہو رہی ہے تو اب آخرت کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں نبیوں کا ذکر ہے کہ نبیوں سے ایسا ایسا پوچھا جائے گا، لیکن یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ جب نبیوں سے بھی سوال کیا جائے گا، نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی، تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم کو تو اور زیادہ پوچھا جائے گا. جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی دعوت کو پہنچانے میں لگا دی، ان سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنا کام کیا کہ نہیں کیا. حضرت عیسائیوں کا ذکر آیا کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے خدا مانو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں نے نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو آپ کی دعوت دی، میں نے کہا کہ آپ اللہ کو مانو. تو ان سے بھی سوال کیا جائے گا. تو ہم سب کا کیا ہوگا؟ ہم سب سے اور زیادہ پوچھا جائے گا. تو ہم کو کتنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ نے جس چیز سے روکا اس سے رکنا چاہیے، جس کو کرنے کو کہا اس کو کرنا چاہیے. ہم کو زیادہ اس کی ضرورت ہے. تو قصہ یہ واقعہ نبیوں کا ہے کہ نبیوں سے اسی طرح پوچھا جائے گا. خاص طور سے حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کو بھی آخرت میں جواب دینا ہے. ہر کام کا جواب دینا ہے. جو بھی ہم نے کام کیا سب کا جواب وہاں پہ دینا ہے، حساب کتاب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کریں گا اور کہیں گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا. وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے. یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ کہیں گا اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی. تم لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتے تھے. مطلب جب پیدا ہوئے تو جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، جب وہ چھوٹے بچے تھے، 1 دن کے تھے، تب بھی انہوں نے بات کی، اور بڑی عمر میں بھی بات کرو گے. اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اس سے پرندے کی جیسی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا. حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ وہ کوئی گارا وغیرہ مٹی کا لے کے ایسا پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس پہ سور ایسا پھونکتے تھے، مطلب تو وہ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا. تو اس کا نعمت کا اللہ ذکر کر رہے ہیں. اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کر کھڑا کر دیا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں. جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں. حواری جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو حواری کہتے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ان کو صحابی کہتے، صحابہ. تو ان کے جو صحابہ تھے وہ حواری کہلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ابھی پہلے حضرت عیسیٰ پر احسان جتا رہے ہیں. مطلب قیامت کے دن کا منظر ہے یہ. قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ ہم نے تم پر یہ احسان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ معجزہ تم کو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. تو وہ اقرار کریں گے کہ ہاں آپ نے یہ سب مجھے دیا تھا. اور ان کے اس واقعے کا بھی ذکر سنو جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائے اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائے، اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائے. چنانچہ عیسیٰ نے درخواست کی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما دیجئے، اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں. اللہ نے کہا کہ میں بے شک تم پر وہ خوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہاں کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا. مطلب جو حواری تھے، جو ایمان لائے تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ایک آسمان سے دسترخوان اترے تاکہ ہم اس میں سے کھائے.
تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ تم کو پتہ نہیں اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ تو بولے ہم ایمان لاتے ہیں، ہم کو پتہ ہے اللہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن ہم اپنے اطمینان کے لیے ایسا چاہ رہے کہ اگر آ جائیں گا تو ہم کو بھی اطمینان ہوگا کہ ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دسترخوان اتار دوں گا، لیکن پھر اگر کسی نے کفر کیا تو میں سخت سزا اس کو دوں گا، کیونکہ اب نشانی پوری ہو جائیں گی تو میں سخت سزا دوں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اور اس وقت کا بھی ذکر سنو جب اللہ یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں عیسیٰ سے کہیں گا اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں، میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی کوئی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہے اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اب بعض عیسائی فرقے ان کی والدہ کو خدا مانتے ہیں، ان کی ماں کو، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا ایسا وہ لوگوں کو کہ مجھے خدا ماننا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، یہ تو میری مجال نہیں ہے کہ میں ایسا کہوں، میں تو آپ کا پیغمبر تھا، آپ کا میسنجر تھا، میں نے تو ان کو یہ کہا کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اللہ کی عبادت کرو، میں نے یہ کہا، انہوں نے بعد میں مجھے خدا بنا لیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر وہ کہیں گے کہ اللہ آپ کو تو یہ سب باتیں پتہ بھی ہے، آپ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، آگے کا ماضی کا بھی علم ہے، آپ کو فیوچر کا بھی علم ہے، پاسٹ کا بھی، ہر چیز کا علم ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور میرے دل میں بھی جو ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں کہا، میرے دل میں کیا تھا سب آپ جانتے ہیں، میں نے ایسا بالکل نہیں کہا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن یہ بتانے کے ذریعے اللہ یہ بتا رہے کہ دیکھو تم سے بھی یہ سب چیزیں پوچھی جائیں گی، جب نبی سے پوچھا جا رہا ہے، نبی کو کٹگرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے تو تم سے بھی پوچھا جائے گا، تو تم بے فکر مت رہو، آخرت کو یاد رکھو، صحیح راستے پہ چلتے رہو، بے فکر مت رہو، یہ ہم کو اصل میں بتایا جا رہا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہ شہیدا ما دمت فیہم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگراں تھے اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کرے کہ جب تک میں تھا تو میں ان کا نگراں تھا اور میں نے کوشش کی کہ وہ آپ کو ہی رب مانے، لیکن میرے جانے کے بعد انہوں نے یہ سب کیا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں اس وقت موجود نہیں تھا، بعد میں انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا کہ میں بھی خدا کا بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں، تو یہ اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اگر آپ ان کو سزا دے تو یہ آپ کے ہی بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دے تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اب یہ آپ کے ہی بندے ہیں، آپ چاہے تو ان کو عذاب دے، آپ چاہے تو ان کو معاف کرے، یہ آپ کے بندے، انہوں نے جو غلطی کی ہے اس پر آپ کو اختیار ہے۔ اللہ کہیں گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائیں گا، ان کے لیے وہ باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہے، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ یعنی وہ جو حشر کا دن ہوگا اس میں وہی لوگ خوش ہوں گے اور وہی لوگ فلاح پائیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے خوش ہے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اور تمام آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ سب چیز میری ہے، زمین آسمان میں میری بادشاہت ہے، زمین آسمان کو میں نے پیدا کیا، تو پھر یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو ایک مانا جائے، یہ اللہ تعالیٰ جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ اللہ کا حق ہے،
اور شرک کے معاملے میں اسلام جو ہے یہ بہت سینسیٹیو ہے کہ توحید ہونا چاہیے، اللہ کو ایک ماننا چاہیے. ٹھیک ہے دوسرے گناہ انسان سے ہو گئے اس پہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن شرک میں یہ توحید میں کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے. توحید جو ہے یہ اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایک مانو. بھائی جب میں نے پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، تمہارا رزق میں دے رہا ہوں، یہ زمین آسمان کو میں نے پیدا کیا، اس کی مجھے قدرت حاصل ہے، میں اس پہ قادر ہوں، ہر چیز میرے قبضے قدرت میں، تو میرا حق یہ ہے کہ مجھے ایک مانا جائے، میری عبادت کی جائے. یہ اللہ کا حق ہے، یہ کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے انسانوں سے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو ایک مانے. تو اس میں آخرت کا ہی پورا ذکر تھا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہم پوچھیں گے، ان کا بھی ہم حساب لیں گے کہ بھائی تم نے ایسا کیا تھا کیا. تو سوچئے عام انسانوں کا کیا ہوگا، تو ہم سے بھی حساب کتاب ہوگا، ہم سے ایک ایک چیز پوچھی جائیں گی، کیسے زندگی ہم نے گزاری، ہے نا. 5 سوالات جو حدیث میں آتے ہیں کہ 5 سوالات کیے جائیں گے، ہے نا. پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، سب پوچھا جائیں گا ہم سے. تو ہم کو بھی اس کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی ہم کو فکر کرنی ہے. ایک مرحلہ ہمارے سامنے آنے والا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا، تو وہ احساس اس میں ہم کو دلایا گیا. اب یہاں پر یہ سورہ ختم ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہمارا درس ہوگا اس میں ہم سورہ انعام شروع کریں گے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی.